پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو پروٹیسٹ کرتا ہے تو ان کو کیا حال ہوتا ہے. سر سرکاری اثاثے بیچنا یہ فار ایور جو ہے نا نقصان ہے آنے والے وقت کے. اس میں رشوت کریں گے اور وہ اپنا فائدہ سوچیں گے, وہ اپنے بزنس بنا کے آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے, وہاں پہ جو ہے نا پرماننٹ شفٹ ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقار سمیع. جیسا کہ حکومت پرائیویٹائزیشن کی آڑ میں اونے پونے اثاثے اغیار کو فروغ کر رہی ہے, جیسا کہ اسٹیل ملز, پی آئی اے اور ایئر لائنز وغیرہ, اس بارے میں ہم اپنی عوام سے ان کی رائے لیں گے کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. جی آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت جو یہ سرکاری ادارے پرائیویٹائزیشن کی آڑ میں ہونے والے مطلب جو سرکاری ادارے ہیں ان کو پرائیویٹ کر رہی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, پرائیویٹائزیشن کر کے حکومت جو عام شہری ہے, جو غریب شہری ہے, اس کے اوپر ایک بوجھ ڈال رہی ہے. کوئی بھی سیکٹر, کوئی بھی کنٹری اس ٹائم اچھا پرفارم کرتا ہے, اس ٹائم ترقی کرتا ہے جب اس کے پبلک سیکٹرز اچھے پھل پھول رہے ہوں. یہ ایک پرائیویٹائزیشن پرائیویٹ کمپنیوں کو اونے پونے بیچ کر ایک عام شہری کے اوپر ایک مزید بوجھ ڈال رہی ہے, اور وہ صرف اپنے منافع کو دیکھیں گے, نہ کہ یہ عام شہری کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے. جی بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس بارے میں عوام کا کیا رد عمل ہے, مطلب عوام کیا چاہتی ہے کہ اب اگلا اگر وہ لائے عمل اپنا کیا پیش کر سکتے ہیں عوام؟ عوام کے ملے جلے تاثرات ہیں. کوئی پرائیویٹائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے, کوئی پرائیویٹائزیشن کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن ایک جو آپ کا نچلے درجے کا شہری ہے اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے پرائیویٹائزیشن. یہ صرف اور صرف اپنے منافع کو پرائیویٹ کمپنیز دیکھتی ہیں, نہ کہ جو نچلے درجے کے شہری ہیں ان کے فلاح بہبود کو دیکھتی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر مل کر عوام اس بارے میں اگر اس کے لیے مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ اس میں ہڑتال وغیرہ کرتے ہیں یا پھر پروٹیسٹ کرتے ہیں, تو کیا اس میں کچھ رد عمل کچھ اور چینج ہو سکتا ہے؟ کافی عرصے سے پروٹیسٹ جاری ہے. جیسے واپڈا کی نجکاری کے پیچھے لگے ہوئے تھے, اس کی پرائیویٹائزیشن کر رہے تھے, اس کے امپلائز روز کوئی نہ کوئی ہڑتال وغیرہ کرتے ہیں, پی آئی اے کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن کو پرائیویٹائزیشن کر دینا چاہیے, جیسے اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, لیکن جو واپڈا وغیرہ ڈسکوز کمپنی ہیں یہ آپ کو کچھ نہ کچھ پروفٹ, کچھ نہ کچھ ریونیوز دے رہی ہیں. ان کو پرائیویٹائزیشن کر کے یہ ایک خزانے کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے والی بات ہے. جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویوز بتائے. جی ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جی بالکل سر, ابھی جیسے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو پرائیویٹ کے حوالے کیا جا رہا ہے. جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے اسٹیل مل ہے, ان کو بھی پرائیویٹ جو ہے نا سیکٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور جو ہے نا پی آئی اے ہو گیا, اور تعلیمی ادارے بھی ہیں کافی سارے جو کہ گورنمنٹ جو ہے نا پرائیویٹ کو دے رہی ہے. تو اس سے کافی سارے نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کس کو سب سے زیادہ نقصان ہے اور فائدہ کس کو ہے؟ اس سے فائدہ تو ہمارے پاکستان کو ہی ہونا ہے, اور ہماری پاکستان کی عوام کو, جو یعنی غریب طبقے کی عوام ہے یا چھوٹے طبقے کی عوام ہے. وہ اس طرح کے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے حوالے کر رہی ہے وہ تو کرپشن کریں گے, اس میں رشوت کریں گے, اور وہ اپنا فائدہ سوچیں گے, وہ اپنے بزنس بنا کے آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے, وہاں پہ جو ہے نا پرماننٹ شفٹ ہو جائیں گے. تو وہ تو دوسرے ملکوں کے لیے کریں گے نا, پاکستان کے لیے تو کچھ نہیں کریں گے. تو وہ اپنے فائدے کے لیے سارا کچھ یہ کام کریں گے, جس طرح پاکستان اس سے جو ہے نا پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے گی, اور پاکستان جو ہے نا پیچھے چلا جائے گا. تو اگر یہ پبلک ہی رہے ہیں تو اس سے کس کو زیادہ فائدہ ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, اگر پاکستان کی جو ہے نا یہ گورنمنٹ اپنے پاس یہ ادارے رکھ لیتی ہے تو یہ پراپرلی جس طرح ورک کریں یہ اس طرح کریں گے. اور جیسے نا درآمدات اور برآمدات, اس میں بھی ہمارا وہ جو ہے نا اچھا خاصا سسٹم چلے گا, اور ہمارا ملک جو ہے نا ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. اور اس میں جو ہے نا یہ کرپشن وغیرہ جو وڈیرہ جو جن کے حوالے یہ کر رہی ہے معیشت کو, تو یہ ان سے تباہ ہونے کے تو جو ہے نا چانسز کم ہو جائیں گے. اچھا جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک اور نوجوان موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے کہ حکومت جو یہ پرائیویٹ کی آڑ میں سرکاری اداروں کو پرائیویٹائزیشن کی ان کے اونے پونے کے حوالے کر رہی ہے سرکاری اداروں کو, جیسے پی آئی اے, اسٹیل ملز وغیرہ اور ایئر لائنز وغیرہ, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو یہ سرکاری ادارے ہوتے ہیں یہ تو عوام میں فرق ختم کے لیے ہوتے ہیں. عوام میں بالکل جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو بھی کچھ ہوتا ہے سب کو برابر تقسیم کیا جاتا ہے, اور جو پرائیویٹ ہوتے ہیں اس میں پھر فرق آ جاتا ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے اگر یہ سرکاری ادارے جو حکومت ابھی پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس سے اگر وہ سرکاری ہی رہیں تو کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر وہ سرکاری رہیں تو عوام کو ہی فائدہ ہوگا سب سے زیادہ, اس سے اور کس کو ہو سکتا ہے فائدہ؟ تو ابھی جو یہ ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے تو عوام پھر اس کے لیے کیوں نہیں نکل رہی, عوام پروٹیسٹ کیوں نہیں کر رہی؟ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو پروٹیسٹ کرتا ہے تو ان کو کیا حال ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں, ہم ان سے جانیں گے کہ انکل آپ بتائیے گا کہ حکومت جو یہ سرکاری اثاثے جو ہیں وہ پرائیویٹ کر رہی ہے, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر سرکاری اثاثے بیچنا یہ فار ایور جو ہے نا نقصان ہے, آنے والے وقت کے لیے نقصان ہے. جیسے کہ
पिछले हुकूमतों ने खाद फैक्ट्री बेच के नीलाम कर दिया, उसके जो ना आज हमें गंदम उस वक़्त की 600 रुपये मन मिल रहा था, इस वक्त जो 3000 3200 3300 मन, वो भी किसान रो रहा है अभी। उसकी वजह ख़ास कर ये है कि खाद जो गवर्नमेंट ने खाद फैक्ट्री नीलाम कर दिया, जिसकी वजह से आज खाद हम 500 के ले रहे थे, वही खाद इस वक्त 15,000 रुपये DAP मिल रहा है। इसी वजह से और जो इतनी महंगाई बढ़ गई है वो सरकारी सासों को ज़ाय करने से। इसी तरह अगर सरकारी इदारों को ये बेचेंगे तो आवाम जो ना आम गरीब पढ़ नहीं पाएगा। जो मेरे जैसे जो ना उनके बच्चे हैं, जो हम मज़दूरी करते हैं, तो हम उस मज़दूरी में बिल भरें या बच्चों को पढ़ाएं प्राइवेटाइजेशन में, तो ये चीज़ को तो बिल्कुल ये गलत इक़दाम है। हाँ, अगर हुकूमत बेहतर इक़दाम करना चाहती है तो असातिज़ा की तरक्की जो ग्रेजुएशन है उसको उनकी कारकर्दगी पे दिया जाए। जिसका असातिज़ा की कारकर्दगी बेहतर हो उसको अपग्रेड किया जाए, उसकी जो ना सालाना जो इंक्रीमेंट लग जाते हैं उनको इंक्रीमेंट दिया जाए। जो नाकारा वो टीचर है, जो जिस इदारे का वो मुलाजिम है, उसके हिसाब से उसकी वो इंक्रीमेंट रोक दिया जाए। जो काम नहीं करेगा, जो बेहतर कारकर्दगी, उसको बढ़ा दिया जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आप बताइएगा कि ये जो हुकूमत सरकारी सेक्टर्स को प्राइवेट के हवाले की कर रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? जी देखें, ये जो गवर्नमेंट सेक्टर्स को हम प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका देखें सबसे पहले तो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आवाम को है। जो आपके अमीर तबका है उनको तो इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। देखिए, गरीब आवाम वो दिन ब दिन वो गुर्बत की चक्की में पिस रही है। इस मुल्क के हालात आपके सामने हैं, महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है। तो एक मिसाल आपके सामने है, रिसेंटली जो आपके जो गवर्नमेंट इदारे थे, गवर्नमेंट स्कूल्स थे, उन्हें प्राइवेट में कन्वर्ट किया गया है। तो उसके नुकसानात आपके सामने। अब जो गरीब के बच्चे हैं वो इतनी जो हाई फीसिस हैं वो किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं, और वो इतने ज़्यादा किस तरह पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट में कन्वर्ट करना ये बहुत ही गलत इक़दाम है, ये बहुत ही गलत स्टेप है। तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने हमारी आवाम की राय जानी और उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ जाने कि वो किस तरह ये जो हालात चल रहे हैं इनसे तंग हैं कि ये सरकारी इदारों को जो प्राइवेट किया जा रहा है, इससे सिर्फ़ और सिर्फ गरीब आवाम को ही नुकसान है। गरीब आवाम ही इस महंगाई के चक्की तले पिस रही है। इससे कोई अमीरों को तो नुकसान होने से रहा, गरीब आवाम ही इसके नुकसान के तले दब रही है। क्योंकि अभी एक और मिसाल है, जो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट किया गया। अगर गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था तो सरकारी स्कूल को भी प्राइवेट किया गया। अब वो प्राइवेट की फ़ीस तो भर नहीं सकता, गरीब का बच्चा पढ़ने की बजाय अब वो मजदूरियाँ करता फिर रहा है। बहुत सारे इसी तरह के बहुत सारे नुकसानात हैं जो हमारी आवाम फेस कर रही है, गरीब आवाम फेस कर रही है। और हुकूमत से दरख्वास्त है कि गरीब का सोचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गरीब का सोचा जाए, क्योंकि उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। इसी के साथ कैमरा टीम के साथ अपनी होस्ट मोहम्मद वकास अमीन को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है, और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।